کہ یہ عجیب تماشا ہے کہ بر صغیر پر انگریزوں نے جب حکومت کی تو انہوں نے آزادی اور آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت کے حوالے سے معیارات ایک جیسے نہیں رکھے. اپنے وطن میں ان کے معیارات اور ہمارے یہاں کالونیز میں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے آزادی بھی حاصل کر لی تو ہمارے جو حکمران آتے رہے وہ معنوی طور پر انہی راہوں پہ چلتے رہے جن پر انگریز چلتے تھے. جمہوریت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ماشاء اللہ ہے، اس کو کیا نام دیں؟ اگر وہ صحافت آزاد نہیں ہے تو نام کیا دیں گے آپ؟ جملہ معترضہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی مکمل نہیں کرتے. نہ ہماری آمریت مکمل آمریت ہوتی ہے، نہ ہماری جمہوریت مکمل جمہوریت ہوتی ہے، نہ مکمل آزادی صحافت ہوتی ہے، نہ مکمل جمہوری صحافتی اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو عین وقت پر کوئی کارندہ آ جاتا تھا، اخبار کی کاپی سے خبریں اکھاڑ لی جاتی تھی اور پھر ہم بھی احتجاج کے طور پر خالی اردو جگہ چھاپ دیتے تھے. وہ اسی لیے تھا کہ یہ بھی پتہ چلے کہ ہم یہ یہاں کچھ چھاپنا چاہتے تھے، قاری کو پتہ چلے کہ جو جبراً اتار لی گئی. یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو سب کی آواز اٹھاتا ہے اور ہماری آواز کوئی نہیں اٹھاتا. جی، گورنمنٹ کی طرف سے اتنی عدم توجہی ہے کہ یہ ایپ لانچ کرنی پڑ گئی ہے ہر کسی کے موبائل میں. اگر وہ سیکیور ہے تو وہ اوکے کرے گا، نہیں سیکیور تو وہ اپنا بٹن ریڈ دبائے گا اور وہ یعنی کہ الرٹ کر دے گا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے. میں ذمہ دار آزاد صحافت کرتا ہوں کہ ایسی آزادی جو ذمہ داری کے ساتھ ہو، جس میں وطن کو نقصان پہنچانے کی آزادی نہ ہو، مذہب کا مذاق اڑانے کی آزادی نہ ہو، اخلاقیات کا بیڑا گرک کرنے کی آزادی نہ ہو، آزادی ہو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی. تو اس حد تک درست ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. اب 80% لوگ جو ہے اس شعبے سے جو وابستہ ہیں وہ بے روزگار ہیں. بے روزگار بھی ہیں، شدید معاشی تنگی کا شکار ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. گورنمنٹ تو ویسے ہی ہمارے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں. جو پبلک جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک طبقہ بھی اٹھ کے حکومت سے نہیں کہتا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انہیں ان کے رائٹس دیں. حکومتوں نے ویج ایوارڈ سال سے اناؤنس ہی نہیں کیا. جی بالکل ہے. گریجویٹس لوگ صحافی کم از کم گریجویٹ اس وقت مور دین 80+% گریجویٹ صحافی کام کر رہے ہیں، اداروں میں کام کر رہے ہیں. ان کے لیے نہ گورنمنٹ بولتی ہے، نہ قومی اسمبلی، نہ MUJ کے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کیا ہے. وہ ماضی میں چند ایک ایگزامپل بن گئی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہے کہ ہمارے سینکڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور بقایا جات بھی نہیں ملتے. کیا اس پہ کہیں ہم فل سٹاپ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے مالکان ہیں ان کو بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے. ورکرز کے ساتھ ان کا رویہ بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی جو مراعات ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتے. وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں حکومتوں پر، حکومتیں ملبہ ڈال دیتی ہیں اپوزیشن پر، اپوزیشن ملبہ ڈال دیتی ہے کسی اور پر. اس طریقے سے کر کے پاکستان میں صحافت مجموعی طور پر بہتری پر جانے کے بجائے. ارشد ملک ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں، ایک نیشنل ادارے سے منسلک ہیں. انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کچھ وہاں پر خبریں شائع کی اور مبینہ طور پر ان کو ایک گورنمنٹ کے بڑے ادارے کی فیڈرل ادارہ ہے ان کے اہلکاروں کو استعمال کیا گیا انسٹیٹیوشن کی جانب سے. ان کے میٹر ٹیمپرنگ کرنا، اور وہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سامنے والے کا کوئی CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ میں آ گئے. وہ اہلکار جو ٹیمپر کر رہے تھے کارروائی کرنے کے لیے وہ بچ گئے، لیکن ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی جن لوگوں نے کیا کروایا. اور حکومتوں کی یہی پالیسی رہی ہے کہ جناب جو بھی آواز بلند کرے اس کا گلا گھونٹ دو. اب گلا گھونٹنے میں پہلے ماضی میں تو لاٹھی بھی برسائی جاتی تھی، کوڑے بھی برسائے جاتے. اسی ملتان میں بھی صحافیوں کو جو ہے نا قلعہ کونا قاسم باغ پہ مفتی صاحب کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہیں پہ کوڑے لگے تھے. احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں اور سزا نہیں ملتی، جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اگر اس ملک کے اندر کتابوں میں موجود ہے کہ جو سرکاری ملازم اپنی راہ سے ہٹے گا، تجاوز کرے گا، وہ اس کو سزا ملے گی، لیکن ملتی نہیں ہے. اس لیے کہ جو باقی کا جو پوری مشینری ہے سرکاری وہ اس کے تحفظ کے لیے آ جاتی ہے، اعلان نہیں کرتی، لیکن در پردہ ان کو تحفظ دینا شروع کر دیتے ہیں. کہ ویج ایوارڈ کا جو بورڈ کا چیئرمین ہے آج تک وہ نہیں لگایا گیا. جب ایک آفس کا ہیڈ ہی نہیں بیٹھا ہوا، وہ وہاں پہ پیپر ورک کر کے فیڈ بیک لے کر چیزیں کر کے وہ کیا امپلیمنٹ کرے گا؟ ابھی جیسے آپ نے ارشد ملک کا تذکرہ کیا ہے تو یہ صحافی تنظیمیں تھیں جنہوں نے اتنا زور لگایا اور اس کو وہ الحمدللہ خیر و عافیت سے
बाजियाब हुआ, लेकिन बाकी माशरे की तंजीमों की जानिब से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो होना चाहिए। आज जो अपोजिशन जमात है वो हमारे हकूक़, हमारे मुतालबात, हमारी एहतजाज में शामिल होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें हौसला देते हैं। बदकिस्मती से जैसे ही वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं वो हमें भूल जाते हैं, बल्कि वो हम पर ही कदगन लगाना चाहते हैं। जी, कदगन बिल्कुल पहल करते हैं। जी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। नज़रियाती तौर पर इस्लामी और जमहूरी है, लेकिन अमली तौर पर इस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं, खास तौर पर हुक्मरानों के रवैये के हवाले कल आप अपोजिशन में होंगे, कल इन्हीं चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपने कोई मुस्लिम लीग नून ने ताक़यामत तो नहीं बैठे रहना ना जी। वोट डलने हैं, कल को कोई और पार्टी जीत कर आ जाएगी। यही पीका जो डिजिटल मीडिया है उसको PFUJ ने मीडिया तस्लीम करते हुए उसको अपना हिस्सा बनाने के लिए आइन में, या जो कानून उन्होंने एक बनाया हुआ है आइन के PFUJ का, उसमें तब्दीली लाने के लिए बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। माशाअल्लाह, बाकायदा डिजिटल मीडिया को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसमें दूसरी को राय नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका यासीन लाक्सीन न्यूज़ के प्रोग्राम करंट सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल जब्बार मुफ्ती साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, हमारे असातिज़ा कराम में से हैं। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक अमजद सईद फहीम साहब, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, एक डिजिटल मीडिया चैनल के ऑनर भी हैं। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर ख़ान साहब, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, MUJ मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, मच एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। आज आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमानान गिरामी से कि आलमी यौम सहाफ़त के दिन पर पाकिस्तान में सहाफ़ियों की एक्टिविटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट समेत मुतअद्दिद वाक़यात सामने आते रहते हैं। तो पाकिस्तान में सहाफ़त करना किस हद तक फिजिबल है? आज़ाद सहाफ़त तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय और आज़ाद सहाफ़त करना किस हद तक मुमकिन है, फिजिबल है, और इसका मुस्तक़बिल इन हालात के तहत क्या किस हद तक सेफ़ है? तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब जब्बार मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे कि इससे कबल भी आपने बताया था कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय कभी भी फुलफिल आज़ाद नहीं रही। माजी में तो जैसे आपने बताया था ज़िया-उल-हक़ के दौर में और उससे पिछले अदवार में बड़ी सख्तियाँ और बड़ी कैद-ओ-बंद की सूरतें और कोड़े तक बरसाए जाते हैं। तो आज भी उससे कम नहीं है तशद्दुद, मज़ालिम, सहाफ़त को रोकने, आज़ादी इज़हार राय की तरफ हर एक चीज़, हर एक वो शोबा जो है वो हमलावर होता दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर की क्या चाहते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान, गवर्नमेंट या इदारे पाकिस्तान में सहाफ़त रहे या ख़त्म करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाह। लक साहब, हम जिस वतन अजीज़ के बासी हैं इसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाक लोगों की ऐसी धरती जिसका निज़ाम इस्लाम और जमहूरियत, ये है इसका मतलब। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान इसम बा मुसम्मा है, यानी जो नाम है उसके मुताबिक है कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है। इसमें जो जमहूरियत का लफ्ज़ है उसकी बुनियाद आज़ाद सहाफ़त होती है। आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वुर दुनिया में कहीं नहीं। एक बात आपने इंट्रो में कही है तो मैं एक वजाहत कुछ करना चाहता हूँ कि ये अजीब तमाशा है कि बर सग़ीर पर अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत की तो उन्होंने आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मयारात एक जैसे नहीं रखे। अपने वतन में उनके मयारात और हमारे यहाँ कॉलोनीज़ में और यही वजह है कि जब हमने आज़ादी भी हासिल कर ली तो हमारे जो हुक्मरान आते रहे वो मानवी तौर पर उन्हीं राहों पे चलते रहे जिन पर अंग्रेज़ चलते थे।
جو پیٹرن جو ٹریک انگریز نے دیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ برصغیر کی تقسیم سے پہلے بھی اس ملک میں صحافیوں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہوتی تھی. جتنے بڑے بڑے نام ہیں اردو صحافت کے، مسلم صحافت کے، وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے رہے، چکیاں پیستے رہے، مولانا ظفر شورش کشمیر، بہت سارے نام. تو چنانچہ میں جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اسلامی اور جمہوری ہے، لیکن عملی طور پر اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، خاص طور پہ حکمرانوں کے رویے کے حوالے سے. بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ان 70 سال سے زیادہ کا عرصہ جو آزادی کا گزارا ہے، اس میں بھی صحافت پوری طرح آزاد نہیں تھی. ایک بات تو بنیادی یہ سمجھ لیں کہ میں ذاتی طور پر مدر پلر آزاد صحافت کا قائل نہیں، میں ذمہ دار آزاد صحافت کا قائل، کہ ایسی آزادی جو ذمہ داری کے ساتھ ہو، جس میں وطن کو نقصان پہنچانے کی آزادی نہ ہو، مذہب کا مذاق اڑانے کی آزادی نہ ہو، اخلاقیات کا بیڑا گرک کرنے کی آزادی نہ ہو، آزادی ہو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی. تو اس حد تک تو درست ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. مشکلات اب بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماضی میں مشکلات نہیں تھی، بہت مشکلات تھی. اب اس میں عجیب سی بات ہے کہ وہ ادوار جو جمہوری کہلاتے ہیں اور وہ ادوار جو امرانہ کہلاتے ہیں، صحافت کے حوالے سے ان کے رویوں میں تو بہت زیادہ فرق نہیں رہا. ہاں افراد کے حوالے سے رہا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو گزشتہ مارشل لاء گزرا، تو اس دوران میں جتنے الیکٹرانک میڈیا میں ادارے وجود میں آئے، اس سے پہلے نہیں، حالانکہ وہ مارشل لاء کا دور، اور اس طرح کی قدغنیں یا سزائیں یا اس طرح کی نہیں تھی جو برٹش دور میں ہوتی تھی یا آمرانہ دور میں تھا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افراد پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ جمہوریت کے راستے سے آیا یا آمریت کے حوالے سے آیا. اگر اس کے مزاج میں آزادی اظہار رائے ہے تو وہ اجازت مل جاتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر طریقے مختلف ہیں. اداروں کو نقصان پہنچا دیا جائے تاکہ اندر کام کرنے کی گنجائش کم رہے، اس کو کارکنان جو ہیں وہ پریشان حال رہے، اور ان کو جیسے کہا جاتا ہے نا رزق کی جو سزا دی جاتی ہے یا اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، دونوں پہ کنٹرول کرنے کا حکومتوں کے پاس ایک بہادر نسخہ ہے کہ ان کے اشتہارات بند کر دیجیے، کنٹرول کر لیجیے، اگر آپ ہماری بات مانو گے اشتہار ملیں گے، نہیں مان. تو یہ اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ حکومت کس کی تھی، کس پارٹی کی تھی، یا کس گروپ کی، یا کس معاشرے کے کس حصے کی تھی. تو اس لیے ہمارے مزاج میں ہے مخالفانہ گفتگو سننے کے حوصلہ ہمارے میں ذرا کم ہے. تو یہ ہر پہلو میں بھی ہوتا ہے. ہاں جہاں تک صحافیوں کی بات ہے تو یہ آج سے نہیں، یہ گزشتہ 100 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے آزادی کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، جدوجہد بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے اور کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے حالات بہت سے پہلوؤں سے بہتر بھی ہوئے. ایک دور تھا جب آپ نے آمریت کا بات کی تو وہ بات بھی نہیں کہہ سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو عین وقت پر کوئی کارندہ آ جاتا تھا، اخبار کی کاپی سے خبریں اکھاڑ لی جاتی تھی اور پھر ہم بھی احتجاج کے طور پر خالی اردو جگہ چھاپ دیتے تھے. وہ اسی لیے تھا کہ یہ بھی پتہ چلے کہ ہم یہ یہاں کچھ چھاپنا چاہتے تھے، قاری کو پتہ چلے کہ جو جبراً اتار لی گئی. تو یہ صورتیں چلتی رہی. پھر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ مارشل لاء کی کورس ہوتی ہے، خان زمانی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا. تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو اس میں مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، وہ متزلزل نہیں ہوئے. وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ نے تو دور دیکھا ہے صاحب کا جو کرٹیسائز ہوتا تھا ماشاء اللہ ضیاء دور کا اور اسے آگے بھی، وہ تو گزشتہ تقریباً 45 سال سے ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا جمہوریت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ماشاء اللہ ہے؟ اس کو کیا نام دے؟ اگر وہ صحافت آزاد نہیں ہے تو نام کیا دے گی آپ؟ جملہ معترضہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی مکمل نہیں کرتے. نہ ہماری آمریت مکمل آمریت ہوتی ہے، نہ ہماری جمہوریت مکمل جمہوریت ہوتی ہے، نہ مکمل آزادی صحافت ہوتی ہے، نہ مکمل جمہوری صحافتی اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. ہم وہ بس ملا جلا سا کام کرتے رہتے ہیں، کھچڑی پکا کے رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتے کہ یہاں مکمل آزادی تھی اور یہاں مکمل آمریت. بہت شکریہ. بات کرتے ہیں جناب ملک امجد سے.
मलक अमजद सईद फहीम साहब से। मलक साहब, बात हो रही है आज़ादी सहाफ़त की। अभी गुज़श्ता कोई एक दहाई से डाउन साइजिंग के नाम पर मुल्क भर से लाखों सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया गया, उनसे रोज़गार छीना गया है, जिस पर ना तो किसी हुक्मरान के कान पर जू लेंगी, ना ही किसी पॉलिटिशियन, ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस अहम पढ़े लिखे ग्रेजुएट तबके के हवाले से किसी ने आवाज़ बुलंद की, बल्कि दिन ब दिन ना सिर्फ हुकूमती बल्कि माशरती घेरा भी उसके खिलाफ तंग किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आलमी यौम सहाफ़त पर आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। आपके सवाल की तरफ आने से पहले अगर चंद अल्फाज मुझे इजाज़त दें तो मैं तारफ़ करा दूँ कि ये कब मंजूर हुआ था। जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की 1993 में ये दिन मंजूर हुआ और इसको मंजूर कराने में सबसे पहले जो किरदार अदा किया गया था, 3 मई 1991 को एक नमीबिया, अफ्रीकी मुल्क है नमीबिया, वहाँ के एक शहर है विंड हॉक इलामिया में ये एक करारदाद पेश की गई थी कि जनाब सहाफ़त का एक आलमी दिन भी मनाना चाहिए। तो वो करारदाद बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई और इस तरह 1993 में हमें ये दिन मिला। इस दिन के हवाले से आप जो फरमा रहे थे कि डाउन साइजिंग भी हुई है और रोज़ बरोज़ हमारे माशरती घेरा भी तंग किया जा रहा है, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है। मोहतरम जमार मुफ्ती साहब ने भी अपने गुफ्तगू में इसका काफ़ी तज़किरा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो सबकी आवाज़ उठाता है और हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता जी। हमारे लिए जो है, हम डॉक्टर्स के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, हम वकील के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, हम असातिज़ा के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, ज़राअत के हवाले से किसान के साथ हैं, मज़दूर के साथ है, तमाम शोबा है ज़िंदगी के लिए हम फ्रंट लाइन पे आके लड़ते हैं। और बदकिस्मती से जब हमारे मसाइल का हम शिकार होते हैं किसी भी मसले का, तो सिवाय हमारी अपनी कम्युनिटी के चंद जो नौजवान भी और बुज़ुर्ग भी जो जुर्रतमंदाना किरदार अदा करते हैं, उसकी वजह से हमारी कुछ बका बाकी है, वरना तो माशरती हवाले से एक बड़ा मायूस कौन पहलू सामने आ रहा है। उठाते हैं जो हायर एंड फायर अथॉरिटी कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो नहीं उठाते। और ये दूसरी बदकिस्मती हमारे यहाँ यही है, जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि आप किसी भी शोबे के हवाले से किसी पॉलिसी पे आप अगर तनकीद करते हैं, और तनकीद बराए इस्लाह होती है, वो खुदा न खास्ता गवर्नमेंटों के साथ हमारी क्या दुश्मनी होती है, हमारी तामीरी तनकीद ही होती है सहाफ़ियों की कि जनाब ये पॉलिसी इस तरह से कर ली जाए तो इस तरह आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा, या अगर डॉक्टर्स के हवाले से तो उनको फ़ायदा होगा, वकला के हवाले से तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उसको हमेशा नेगेटिव समझा जाता है। और हुकूमतों की यही पॉलिसी रही है कि जनाब जो भी आवाज़ बुलंद करे उसका गला घोंट दो। अब गला घोंटने में पहले माजी में तो लाठी भी बरसाई जाती थी, कोड़े भी बरसाए जाते। इसी मुल्तान में भी सहाफ़ियों को जो है ना, किला कोना कासिम बाग पे मुफ्ती साहब को तो अच्छी तरह से याद होगा, यहीं पे कोड़े लगे थे, हमने अपनी आंखों से बचपन में देखा था वो एक मंज़र भी। तो जेलें भी भुगती हैं, और सबसे जो ज़्यादा अज़ियतनाक पहलू अब इन्होंने हमारे लिए निकाल दिया है वो है बेरोज़गारी का। कि इसमें इस शोबे में आने वाले जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अपने, मैं समझता हूँ कि तमाम सलाहियतें वक्फ़ करके तमाम उम्र इसमें गुजारते हैं, और सिला उसमें ये मिलता है कि अब 80% लोग जो है इस शोबे से जो वाबस्ते हैं वो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार भी हैं, शदीद मुआशी तंगी का शिकार हैं, और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। गवर्नमेंट तो वैसे ही हमारे खिलाफ पॉलिसियाँ बनाती हैं, जो पब्लिक जिनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं उनमें से कोई एक तबका भी उठ के हुकूमत से नहीं कहता कि आप जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, इन्हें इनके राइट्स दें, इनको जो और कुछ नहीं तो इनके ग्रुप इंश्योरेंस कराएं, इनको फ्री मेडिकल दें, फ्री इनके बच्चों को तालीम दें। इस हवाले से भी कोई नहीं है। आज इस दौर में मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी यूनियंस को जो आवाज़ उठाती हैं हमारे हकूक़ के लिए, उन चंद सहाफ़ी दोस्तों को जो फ्रंट पे आके लड़ते हैं और कुछ हमारी बका की वो जंग जो है जीतते भी हैं किसी हवाले से। तो बहरहाल अब हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में चेंज करना चाहिए कि माशरे के बाकी तबकों को भी
اپنے ساتھ ملانا چاہیے. جی کوئی ڈائلاگ کا ایسا صورتحال کرنی چاہیے. ہمارے محترم دوست بیٹھے ہیں آج اتفاق سے، دونوں ہی ایک سینئر دوست ہیں ہمارے، جن کی رہنمائی میں ہم نے صحافت میں سیاست بھی سیکھی اور صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا بھی سیکھا، اور آج تک وہ اسی سبق کو دہرا رہے ہیں. اور دوسرا میرے نوجوان ساتھی جو مظہر خان صاحب بیٹھے ہیں، ہماری MUJ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور بڑے فعال، بڑے شاندار طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو میں ان دوستوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ بھائی اب کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ہم دیگر طبقات کے ساتھ مل کے، تاجر ہیں، وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مزدور، کسان، لیبر یونینز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جب ہم پر کوئی وقت آئے تو یہ سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں اور ہمارے حقوق کے لیے بھی آواز ایسے ہی بلند کریں جیسے ہم ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. جی بہت شکریہ جناب ملک صاحب. بات کرتے ہیں جناب مظہر خان صاحب سے. ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہے. MUJ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور متعدد بار مختلف عہدوں پر رہے ہیں. مظہر صاحب، گزشتہ کوئی 1 دہائی سے ہم آپس میں شہر میں صورتحال دیکھ رہے ہیں. ڈاؤن سائزنگ کی، تنخواہیں نہیں ملی، واجبات ادا نہیں ہوئے، انتقامی کارروائی پہ ورکرز کو، صحافیوں کو نکالا گیا، کسی افسران بیوروکریٹس کی سفارش پہ نکالا گیا تو کسی سیاستدان کی سفارش پہ اس کو بے روزگار کیا گیا. MUJ نے اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس میں متعدد رول بھی پلے کیے، لیکن خاطر خواہ رول پلے نہیں ہو سکا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے. اب دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی آواز بلند کی ہے گورنمنٹ نے. عام پرچون دکانوں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں، فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے، انہوں نے کہا جی جو گورنمنٹ کی متعین تنخواہ ہے لیبر کی، مزدور کی 37,000 ماہانہ، اس سے کم کسی کو جو اجرت نہیں دی جائے گی. جو دے گا پکڑا گیا اس کے خلاف FIR بھی اور جرمانہ بھی، اور یہ سب کچھ منظور ہو گیا. اس میں کہیں صحافت کا، صحافی کا نام نہیں آیا. اس سے بڑا المیہ اور اس سے زیادہ ہمارے لیے رونے کا اور مقام کچھ نہیں ہے. گریجویٹس لوگ صحافی، کم از کم گریجویٹ اس وقت مور دین 80+ % گریجویٹ صحافی کام کر رہے ہیں، اداروں میں کام کر رہے ہیں. ان کے لیے نہ گورنمنٹ بولتی ہے، نہ قومی اسمبلی، نہ MUJ کے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہے. وہ ماضی میں چند ایک ایگزامپل بن گئی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہے کہ ہمارے سینکڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور بقایا جات بھی نہیں ملتے. کیا اس پہ کہیں ہم فل سٹاپ لگا سکتے ہیں؟ وہ ایسا مؤثر کوئی ہم اقدامات اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی منظور کروانے کی قابلیت نہیں ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس قسم کے کام نہ کیے جائیں انتقامی کارروائی میں؟ اس شعبے کو تو پیسنا ہی ہے. جی بہت شکریہ یاسین بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا سی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج عالمی دن ہے، یوم صحافت ہے. پوری دنیا میں صحافیوں کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، دنیا ڈسکس کر رہی ہے. آج ہم یہاں ملتان میں بیٹھ کے، ملتان کے صحافی ہیں، پورے پاکستان کے صحافی ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ موقع دیا، ہم سب کو اکٹھا کیا، اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اب جو اس وقت صحافت کی صورتحال ہے، آپ کا سوال انتہائی ویلڈ ہے. بیسیکلی تو 37,000 جو بیسک پے ہے، یہ صحافی کا کوئی ویج ہے، کرائٹیریا نہیں ہے اس کا. ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویج ایوارڈ آتا ہے. جی بالکل. جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس ویج ایوارڈ کا ہر 4 سال کے بعد گورنمنٹ اناؤنس کرنے پر پابند ہے. اس ویج ایوارڈ کے تحت تمام اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، تمام اداروں میں اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. آپ کو تنخواہ ویج ایوارڈ کے تحت مل رہی ہے؟ دیکھیں، نہیں، مجھے نہیں مل رہی، مجھ سمیت بہت سارے دوستوں کو نہیں مل رہی. اس کی میں بنیادی وجہ بتاتا ہوں. جی. حکومتوں کی عدم توجہی ہے. حکومتوں نے ویج ایوارڈ سال سے اناؤنس ہی نہیں کیا. جی بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت کی الیکشن مہم چل رہی تھی، اس وقت بھی ہماری نون لیگ کے وفد سے ایک ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں، ہائی لیول کا وفد تھا. آج کل ان میں کئی وزراء ہیں، کوئی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت بھی ہم نے ان سے کہا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، PTI کے بھی لوگوں سے بات ہوئی تھی، مختلف جو طبقہ فکر تھے، جمعیت علماء اسلام ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. تو ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ جب بھی کوئی بھی ان میں سے برسر اقتدار آتا ہے تو وہ آ کر کم از کم ویج ایوارڈ کے حوالے سے کوئی پیش رفت دکھائے. اور ان سب نے ہی یقین دہانی کرائی تھی. اب یہ سارے کہیں نہ کہیں کوئی صوبے میں حکومت میں ہے، کوئی مرکز میں ہے، کوئی ساری جماعتیں کہیں نہ کہیں حکومت میں ہیں. جی بالکل. لیکن بدقسمتی ہے
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से, कि वेज अवार्ड का जो बोर्ड का चेयरमैन है आज तक वो नहीं लगाया गया। जब एक ऑफिस का हेड ही नहीं बैठा हुआ, वो वहाँ पे पेपर वर्क करके, फीडबैक लेकर, चीज़ें करके वो क्या इम्प्लीमेंट करेगा? आपकी बात काट रहा हूँ, वेज अवार्ड का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आम सहाफ़ी को तो लाया ही नहीं गया। उसका जो क्राइटेरिया बनाया गया है, आम छोटा वर्कर, छोटा फोटोग्राफर, कैमरामैन, सब एडिटर, ये तो उस क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरते। उस क्राइटेरिया तो बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े एंकर्स हैं ना सर, ना नहीं सर, यासिन भाई, यहाँ पे आपकी क्लियरेंस के लिए कहता हूँ, वहाँ पे सब एडिटर भी मौजूद हैं, वहाँ पे फोटोग्राफर भी मौजूद हैं, वहाँ पर सारे A to Z तमाम जो हमारे इदारों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मौजूद है। उस वक्त एक यूनियन लीडर होते थे, मजदूर रहनुमा होते थे, मिराज मोहम्मद खान साहब थी, मेरे ख्याल से, मैं कहीं नाम नहीं बोल रहा, वो भुट्टो साहब के साथ में शामिल थे। उनका काम था, मिनहाज बरना साहब हमारे PFUJ के जो उस वक्त सदर होते थे, वो उनके भाई भी थे, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की, और भी बहुत सारे लोगों ने की होगी कंट्रीब्यूशन। मैं ये नहीं कहता, ये ज़रा प्रोमिनेंट नाम थे उस वक्त के, तो सब ने कंट्रीब्यूशन किया, तो ये आइन में शामिल है। ये बाकायदा इसको इस और उसी हवाले से ही आप देखें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखबार है हमारा नेशनल, उसने बहुत सारे लोगों को फारिग किया है रिसेंट में। तो उसके जो है ना, नहीं, मैं एक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सीनियर दोस्त बैठे हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके फिर केसेस जो है ना, वो ITNE में गए, ITNE में कहीं उनको लाखों रुपए भी मिले हैं लोगों को, ठीक है जी। वो केसेस, उनमें से 2-4 केसेस तो मेरे तवस्सुल से ही हुए हैं, हमने इस्लामाबाद ITNE में किए हैं, तो हम उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही वो करते हैं, और उनमें ज़्यादा तादाद सब एडिटर्स की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एंकर्स आते हैं या वो आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एंकर्स इसमें आते ही नहीं। एंकर्स की तनख्वाह तो मालिक जानता है, वो जो कंपनीज हैं जो उनको फिनांस करती हैं, जो प्रोग्राम को वो सारा सिस्टम करती हैं, वो जो है ना, वो तो इस प्रोग्राम या उस धारे में आते ही नहीं है वो। अब मैं आता हूँ यौम सहाफ़त के हवाले से। देखें, सहाफ़ी जो है वो इस मुल्क में इस वजह से परेशानी का शिकार है कि आज जो अपोजिशन जमात है वो हमारे हकूक़, हमारे मुतालबात, हमारे एहतजाज में शामिल होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें हौसला देते हैं। बदकिस्मती से जैसे ही वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं, वो हमें भूल जाते हैं, बल्कि वो हम पर ही कदगन लगाना चाहते हैं। जी, कदगन बिल्कुल पहल करते हैं। जी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ पे मेंटली तौर पर पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हो सकी, ये मेरा ख्याल है। लोग उस तरीके से पॉलिटिकल वर्कर नहीं बन सके, लोग पॉलिटिक्स को उस अंदाज से नहीं समझ सके, जमहूरियत यहाँ पर उस अंदाज से आ नहीं सकी जिस अंदाज से दुनिया में है। यहाँ पर एक यानी कि खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया था जब्बार मुफ्ती साहब ने कि यहाँ पे जो ना मार्शल पूरा आ सका, डिक्टेटरशिप पूरी आ सकी, ना ही जमहूरियत पूरी आ सकी। जी, तो हम कहीं एक जगह पर खड़े ही नहीं हो पाए। उसका जो अलमिया है, उसकी जो बहुत बड़ा जो उसका नुकसान है, वो सहाफ़त को बर्दाश्त करना पड़ा। उसके जो मज़ालिम थे, फिनांशियल जबर था, फिनांशियल क्राइसिस थे। हमारे बहुत से दोस्त, आज ही कल ही मैं याद कर रहा था उन सीनियर दोस्तों को, गौहर जावेद साहब थे मुल्तान के, या MS जाई साहब थे, और ऐसे गज़नफ़र अली शाही साहब, ये दोस्त तो चले माशाल्लाह, यानी कि इनका मैं एक मुख्तलिफ अंदाज से कह रहा था कि एक ज़रा इनका ना डिफरेंट स्टाइल था। हम कल ही दफ्तर में बैठ के बात कर रहे थे कमर साहब के साथ कि ये डिफरेंट स्टाइल के दो जर्नलिस्ट थे, अपनी नोयत के मुनफरिद, उनका उठना बैठना बड़े नस्तालिक किस्म के। इसी तरीके से शाही साहब हैं और दोस्त हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। कहने का मकसद ये है कि एक जद्दोजहद का नाम है। हम इतना ज़रूर यकीन दिलाते हैं कि हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई, हमारी जद्दोजहद मौजूद है। हम रोड्स पर भी मौजूद हैं, हम अपने दफातर में भी मौजूद हैं, हम सरकारी दफातर में भी रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं। जलसे हों, जलूस हों, कोई हो, हम कवरेज के लिए तैयार हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो रवैया है, मुस्लिम लीग नून का रवैया इक़्तिदार में आने से पहले मुख्तलिफ था।
اقتدار میں آنے کے بعد مختلف ہے۔ یہ جو رویوں کی تبدیلی ہے اس نے ہماری سوسائٹی کو اوور آل ڈیمیج کیا ہے۔ اس میں صحافیوں کا معیار زندگی، صحافت، یہ سب چیز ڈیمیج ہوئی۔ اس میں یقیناً جو میں کیونکہ ایک یونین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں بالکل جینون یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے مالکان ہیں ان کو بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ ورکرز کے ساتھ ان کا رویہ بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جو مراعات ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتے۔ وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں حکومتوں پر، حکومتیں ملبہ ڈال دیتی ہیں اپوزیشن پر، اپوزیشن ملبہ ڈال دیتی ہے کسی اور پر۔ اس طریقے سے کر کے پاکستان میں صحافت مجموعی طور پر بہتری پر جانے کے بجائے میں کہتا ہوں زوال پذیری کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں جو اتھینٹک ادارے تھے، اس میں یہی جو اب میں نام بول رہا ہوں، وزیر اطلاعات تھے چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب، تحریک انصاف کے دور میں، انہی کی اسی اسمبلی پر کھڑے ہو کر تقریر ہے کہ جی یہ جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو کلوز کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کی جانب جانا چاہیے۔ پھر وہ پروموشن ہوئی جس کے بعد سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگ گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگ گیا، انہوں نے پیکا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا آ رہا تھا آپ نے اس وقت قانون سازی کیوں نہیں کی؟ جب آپ اس وقت قانون سازی کرتے، اب پھر پیکا میں ترمیم آ رہی ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں نا کہ پارلیمنٹ جو اتنا مقدس ادارہ ہے اور ہمارے لیے قابل احترام، وہاں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ اتنی ایمبیگوس ہوتی ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب پیکا آیا، پیکا پر پورے صحافی احتجاج کر رہے ہیں، پورا یعنی کہ صرف صحافی نہیں، ہر طبقہ فکر، وکلا برادری نے بھی اس میں اظہار یکجہتی کیا ہے، دیگر سوسائٹی جو ہیں اس نے بھی یہ، سول سوسائٹی نے بھی یہی کہا ہے۔ اب پیکا کے حوالے سے کیا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ٹریفک پولیس کا اہلکار ہے، وہاں پہ انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے پنڈی کے اندر، وہ کہیں کسی کے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کا مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، یا وہ بندہ اس کے ٹریفک پولیس والے کے ساتھ مڈ بھیڑ کر رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ، لیکن ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے اس کی ویڈیو بنائی، اس ویڈیو پر اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ویڈیو بنانے والے کے خلاف، یس، جو ظلم زیادتی یا اس کے دست اندازی کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی اس پر نہیں ہو رہا۔ اب اس طریقے سے اگر آپ پیکا کو امپلیمنٹ کریں گے تو کیا آپ آزادی اظہار رائے کو چلا رہے ہیں؟ کیا آپ صحافت آزاد چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ جمہوری نشو نما سوسائٹی بالکل نہیں کر رہے؟ اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت پنپے گی، بھائی بالکل نہیں پنپے گی۔ آپ ذرا گھر بیٹھ کر ٹھنڈے ذہن سے بھی سوچیں کہ کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے، کل انہی چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ نے کوئی مسلم لیگ نون نے تا قیامت تو نہیں بیٹھے رہنا نا جی، ووٹ ڈلنے ہیں، کل کو کوئی اور پارٹی جیت کر آ جائے گی، یہی پیکا ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے قانون سازی کرتے ہوئے کم از کم سوسائٹی سے بات کریں، متعلقہ تنظیموں سے بات، کسی بھی قسم کا قانون ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک ریڈی والے کے خلاف قانون ہے یا ریڈی والے کے حوالے سے کوئی قانون ہے، آپ کو ان کے کسی سے فیڈ بیک لیں، کوئی کسی تاجر سے بات کریں، کسی ریڈی والے سے بات کریں، کسی دکاندار سے بات کریں، کسی سے مطلب ہے کوئی آپ کم از کم فیڈ بیک تو لینا، اس کے بعد آپ قانون سازی کریں، لوگ اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ اب پیکا ہوا ہے، پیکا میں آپ بتائیں کہ پی ایف یو جے سے لے کر اے پی این ایس تک، اے پی این ایس سے لے کر سی پی این اے تک کوئی بھی شخص آن بورڈ نہیں ہے، پی بی اے تک، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہے۔ قانون آیا اچانک، ود ان نو ٹائم، اس پہ بحث بھی نہیں کی گئی پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو شاید اس بات کا بھی پتا ہو کہ ود ان نو ٹائم پیکا پاس ہوا ہے، یعنی کہ صرف انہوں نے کاپی سبمٹ کیا ہے، انہوں نے کھڑ کے پڑھا ہے اور انہوں نے کہا جی پاس ہے۔ اصولاً کیا تھا، آپ سب کمیٹی کو بھیجتے، دیکھیں آپ کی نیک نیتی ہے نا، ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہے، آپ وے تو اڈاپٹ کریں، جو قانون میں لکھا ہوا ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ وے اڈاپٹ کریں۔ آپ اس کو سب کمیٹی میں بھیجتے، سب کمیٹی میں صحافی جاتے، وہ اپنی کو رائے دیتے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے وہ آتی، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے وہ آتے، سی پی این ای آتے، کوئی ایڈیٹر صاحبان آتے، کوئی کراچی سے آتا، کوئی سندھ سے آتا، کوئی لاہور سے آتا، کوئی پشاور سے آتا، کوئی خیبر پختونخوا سے آتا، کوئی
اپنا بلوچستان سے آتا، کوئی اس طریقے سے، کوئی ساؤتھ پنجاب سے جاتا، کوئی انٹیریئر سندھ سے آتا، آ کر وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے، وہ کمیٹی اس کو دیکھتی، اس میں کچھ جو بہتری لانی ہوتی وہ بہتری لے آتے، اس کے بعد اس کو پاس کر لیتے. یعنی کہ آپ پیکا پاس کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کوئی قانون پاس کر رہے ہیں کہ جس میں کچھ چوری کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی حکومت. بالکل 26ویں ترمیم اور پیکا پاس کرنے کا انداز طریقہ کار ملتا جلتا تھا. بالکل ایسا. تو کم از کم آپ فیڈ بیک لیں. دیکھیں آپ، ہم نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مانتے ہیں. بہت شکریہ جناب مظہر خان صاحب. بات کرتے ہیں جناب جبار مفتی صاحب سے. مفتی صاحب، ہمارے بڑے تھوڑے سے ایکسپیرینس میں جرنلسٹ کے کہ ڈبل سٹینڈرڈ گورنمنٹ کا دیکھنے میں آیا. یہ گورنمنٹ نہیں، تمام ماضی کی تمام گورنمنٹ کا. آج کی موجودہ حکومت ماضی دور میں اپوزیشن میں بیٹھتی تھی. اپوزیشن کے دوران انہوں نے اسٹیج پر بہت سارے لیڈران موجود ہیں جنہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ہمارے انتہائی حساس ادارے، ان کے افسران کے حوالے سے نازیبا الزام لگا کر نعرے بازی کروائی اور ہوئی. آج بھی وہ میڈیا پر ریکارڈ پر موجود ہے. آج وہی حکمران، کل کی اپوزیشن آج حکمران ہے. وہ کل کو جو کچھ ہوا تھا آج پیکا ایکٹ کی زد میں نہیں آتا. اور اگر جرنلزم کو، آزادی اظہار رائے کو اسی طرح بند گلی میں لے کے جانا ہے تو کیا خیال ہے یونیورسٹی میں، اداروں میں جو ماس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے، کیا وہ ڈگریاں حاصل کرنے والے بچوں کے لیے روزگار ملے گا؟ پاکستان میں روزگار کے دروازے تو بند ہو رہے. تو پھر وہ ایجوکیشن سسٹم بند کرنا چاہیے یا آگے اس کو کس طریقے سے حل ہونا چاہیے؟ سینئر جرنلسٹ ہیں، کوئی رائے ایسی دے جس کے بارے میں کوئی سن بھی لے اور اس پہ کچھ خیال بھی کر لے. بات یہ ہے کہ علم کے دروازے تو کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے علم، وہ بھلے اقتصادیات کے حوالے سے ہے، سیاسیات کے حوالے سے ہے، یا صحافت کے حوالے سے، یا دینیات کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی ہے، وہ سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے. اب آ جائیں اگر عملی میدان میں کہ جو صحافت پڑھائی جاتی ہے اور جو صحافت کی جاتی ہے، ان میں جو تفاوت یا فرق ہے تو وہ کیوں ہے، اور عملی میدان میں ہم اتنے باوصول کیوں نہیں ہیں جتنے باوصول ہم کتابوں میں ہیں. لیکن میں ابھی جس موضوع پہ آج بات ہو رہی ہے، اصل میں وہ بڑا حساس نوعیت کا ہے کہ جو آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے تو اس پہ کوئی ایک فریق نہیں ہے. اس میں معاشرے کے تمام طبقات اپنے اپنے تئیں فریق ہوتے ہیں. حکومت بھی اپنے طور پر فریق ہوتی ہے، اپوزیشن بھی اپنے طور پر فریق ہوتی ہے. اور یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے آج کا نہیں، عرصہ دراز سے، کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم نعرہ حق بلند کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں، جرأت، دلیری، بہادری. اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ سارے جو کام ہیں یہ بغاوت کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اپنی جگہ بدلتے ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے. تو یہ وہ المیہ ہے جس کے اوپر اس وقت تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم حق کو حق کہنے کی عادت نہ ڈالیں اور مصلحت کا شکار نہ ہوں. ہم ہر جگہ جہاں موجود ہیں، وہ حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے باہر، ہم اپنی اپنی مصلحت کے غلام ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ مصلحتوں کے جو غلاموں کی حکومت ہے، اپوزیشن ہے، تو وہ پھر اپنے اپنے خیالات، نظریات اور فائدوں کے حوالے سے قانون سازی کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں آج سے نہیں، عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اپوزیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے مظہر خان نے کہا ہے، کہ ایک طریقہ طے ہے کہ آپ کوئی نئی چیز لا رہے ہیں، کوئی قانون لا رہے ہیں، کوئی ضابطہ لا رہے ہیں، تو اس کو آپ قائمہ کمیٹی میں بھیجیں. وقت مل جائے گا، اس دوران میں بحث ہوگی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوگی، پرنٹ میڈیا پر بھی ہوگی، ایوان کے اندر بھی ہوگی، ایوان کے باہر بھی ہوگی، منفی پہلو سارے سامنے آ جائیں گے. پھر جب آپ ایوان میں لے کے آئیں گے تو وہ ایک حقیقت سے قریب تر ہوگا. تو یہاں ہم سے غلطی ہو چکی ہے، اور اس کا مداوع یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جمہوریت کی غلطیوں کا مداوع مزید جمہوریت. اس کے میں جو غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ٹھیک بھی ایوان کے اندر ہونی ہے. اگر ایوان کے اندر غلطی ہوئی ہے تو ایوان ہی اس کو ٹھیک کرے گا. اس لیے کہ بڑی دلچسپ بات خان صاحب نے بھی کہی کہ سپریم ادارہ ہے ایوان، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سپریم. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ امریکہ میں 200 سال سے ایک بحث جاری ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدلیہ سپریم ہے. اس لیے کہ ہمارے قانون میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ ہے کہ ایوان جو قوانین پاس کرتا ہے اس کے اوپر
بھی عدلیہ بعض پر کمنٹ کرتی ہے، قوانین کو ختم کرتی ہے، قوانین میں ترمیم لانے کا کہتی ہے، عمل درآمد روک دیتی ہے، ایسی قدغنیں اور ایسی وہ لے کر، چنانچہ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا۔ ایک عام اندازے کے مطابق امریکہ کے اندر اب تک لاکھوں پمفلٹ، مضامین اور کتابیں اس ایشو پر لکھی جا چکی ہیں، لیکن طے نہیں ہو پاتا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حالات کے مطابق نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہی فیصلے اچھے نتائج دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مسلطوں کے غلام رہیں گے، شکار رہیں گے، تو پھر یہ ہم ڈنگ ٹپاؤ کام کریں گے، قومی نقطۂ نظر سے کام نہیں کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ایک انسیڈنٹ ملتان میں پیش آیا جس میں آپ جانتے ہی ہیں ارشد ملک ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں، ایک نیشنل ادارے سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کچھ وہاں پر خبریں شائع کی، اور مبینہ طور پر ان کو ایک گورنمنٹ کے بڑے ادارے کی، فیڈرل ادارہ ہے، ان کے اہلکاروں کو استعمال کیا گیا انسٹیٹیوشن کی جانب سے، ان کے میٹر ٹیمپرنگ کرنا۔ وہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سامنے والے کا کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ میں آ گئے، وہ اہلکار جو ٹیمپر کر رہے تھے کارروائی کرنے کے لیے وہ بچ گئے، لیکن ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی جن لوگوں نے کیا کروایا۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں صحافیوں کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے، انتہائی گھٹیا قسم کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے انہیں ڈرانے دھمکانے، مقدمات کی آڑ میں گولیوں، فائرنگ، تشدد کی انہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں کہیں ہم فل سٹاپ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی اگزامپل بنا دی جائے چند ایک ایسے اہلکاروں کے خلاف، ایسے عناصر کے خلاف جو اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے صحافیوں کو ڈراتے دھمکاتے، آزادی اظہار رائے کے خلاف ان سے باز رہنے کی ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ہم فل سٹاپ لگا سکتے ہیں؟ کوئی کرائٹیریا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس ٹاپک پہ نا یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ بڑا اہم ٹاپک آپ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو صحافیوں کی صورتحال ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ صحافیوں کو اس وقت آپ پاکستان میں اس کو بڑا سیریس اور بڑے رنج میں یہ کہوں گا کہ صحافیوں کی حالت جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہے، سسکتے بلبلاتے ہوئے بچوں کی، جو اپنے حقوق کے لیے بلبلا رہے ہیں، نہیں سسک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں چھوٹے بچوں کی طرح کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ایپ لانچ ہوئی، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح بچوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک ایپ لانچ ہے جس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا بھی، آپ کی سرویلنس شروع ہو جاتی ہے فوری طور پر۔ ویسے ہی ایک ایپ متعارف ہو چکی ہے، پی ایف یو جے، ہیومن رائٹس کمیشن، یہ سب نے مل کر ایک ایسی ایپ لانچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں صحافیوں کے لیے، اچھا، کہ وہ جلد ہی اویلیبل ہو جائے گی۔ اس کی لانچنگ سرمنی اسلام آباد میں ہو گئی ہے، جلد ہی وہ گوگل اسٹور پہ بھی موجود ہوگی، جس میں صحافی رجسٹرڈ ہوں گے باقاعدہ، جس میں تنظیمیں جیسے ملتان یونین آف جرنلسٹ ہے، لاہور کی تنظیم ہے، کراچی کی ہے، سکھر کی ہے، پشاور کی ہے، جو ہاں جی وہ جو ہے نا جی وہ ان کو وہاں پہ رجسٹرڈ کریں گے۔ اس کے بعد کسی بھی پوزیشن میں، ہنگامی صورتحال میں، کوئی بھی ایمرجنسی میں آپ بٹن کلک کریں گے تو لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، ان تک بھی اطلاع مل جائے گی، 15 بھی ساتھ ہو جائے گی، ساری چیزیں ایک ایٹ اے ٹائم پہ۔ یعنی کہ پاکستان میں صحافت اس وقت اس نہج پر پہنچ چکی ہے، آپ کی بات صحافی اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اتنا انسیکیور ہو گیا ہے۔ مدر خان صاحب، یہ تو صحافیوں نے از خود کیا، بات ہوتی گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسا کیا کرائٹیریا بنایا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ لیول کی تو میں اسی سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی عدم توجہی ہے کہ یہ ایپ لانچ کرنی پڑ گئی ہے ہر کسی کے موبائل میں۔ اگر وہ سیکیور ہے تو وہ اوکے کرے گا، نہیں سیکیور تو وہ اپنا بٹن ریڈ دبائے گا اور وہ یعنی کہ الرٹ کر دے گا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، بات ہو رہی تھی جناب جواد مفتی صاحب سے، اس بارے میں کوئی فل سٹاپ لگانے کا کوئی طریقہ کار ہے کہ صحافی جو ہے اس قسم کے مظالم سے ان کو بچائے جا سکے؟ اب تو بہت زیادہ حساس ہوتے جا رہے ہیں صحافی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بٹن سوئچ جو ہے یہ آن یا آف کرنا تو یہ کام نہیں ہے، یہ ایک ایولیوشنری پرابلم ہے، تدریجی عمل، کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح ہوتی جائے گی اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور اپنی جدوجہد کوشش کاوش کی جیسے کہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں پر امید ہوں کہ یہ سفر جو ہے آگے بڑھے گا اور جو عدم تحفظ کا ہم شکار ہیں اس میں بہتری آئے گی۔
اب یہ صرف حکومت اس میں ایک فریق نہیں ہے، اس میں ہم سارے فریق ہیں، اداروں کے مالکان فریق ہیں، اداروں کے ملازمین کارکنان فریق ہیں، تنظیمیں فریق ہیں، ادارے فریق ہیں، یہ سب اپنا اپنا کام کر کے آگے بڑھیں گے تو ہم سیکیور اینڈ سیف آگے بڑھتے رہیں گے، اور صحافیوں کو جو تحفظ درکار ہے چاہیے وہ ان کو ملتا رہے گا۔ باقی جو یہ کرندے ہوتے ہیں نا سرکاری محکموں کے، یہ خود اپنی ذات میں بادشاہ ہوتے ہیں، یہ جب اپنی آئی پہ آتے ہیں نا تو پھر قاعدے ضابطے بڑے چھوٹے اور ان کے جو افسران ہیں ان کو بھی وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، اور اسی ظلم کا شکار پھر عام صحافی، عام کارکن، عام شہری ہوتا ہے، جس کے بعد میں ہم صرف احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں اور سزا نہیں ملتی، جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کتابوں میں موجود ہے کہ جو سرکاری ملازم اپنی راہ سے ہٹے گا، تجاوز کرے گا، وہ اس کو سزا ملے گی، لیکن ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو باقی کا جو پوری مشینری ہے سرکاری وہ اس کے تحفظ کے لیے آ جاتی ہے، اعلان نہیں کرتی، لیکن در پردہ ان کو تحفظ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور چنانچہ وہ تو یہ اس لیے فی الحال تو میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارا لڑکپن بچپن تھا تو جب اخباریں پڑھنی شروع کی تھی تو اس وقت آواز اٹھانا بھی ایک کار دارت تھا۔ اب یہ ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے، تنظیمیں بن رہی ہیں، تنظیمیں فعال ہو رہی ہیں، حکومتوں کو بھی مجبور ہونا پڑتا ہے میڈیا کی آواز کے آگے جھکنے کے لیے، اور اگر وہ 100% مطالبات تسلیم نہیں بھی ہوتے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا۔ جی جناب ملک امجد سعید فہیم صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ کارروائی نہیں ہوتی، اور تمام جو وہ کہتے ہیں مخالفت برائے مخالفت، اب ایک ایسا سینیریو کریٹ ہو چکا ہے کہ جرنلسٹ اور جرنلزم کے خلاف تمام طبقہ حال، تقریباً تمام جو زندگی کے ہمارے معاشرتی نظام کے طبقات ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں صحافیوں کے خلاف، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ صحافیوں کو جو ہے نا وہ ظلم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو بات آپ کے پاس اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم کس طریقے سے صحافیوں اور صحافت کو ایسے مظالم اور ایسے اونچے ہتھکندوں سے ایک پرماننٹ فل اسٹاپ لگا کے حکومتی لیول پہ ان کو تحفظ دیا جا سکے اور بچایا جا سکے، صحافت کو قائم رکھا جا سکے؟ بہت اچھے انداز میں میرے خیال میں مفتی صاحب نے کور کیا ہے، اور اس سے پہلے مظہر خان نے بھی اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ ایک واقعی بتدریجی عمل ہے، اس کو فوری طور پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اتنی کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو مجبور کر دیں، لیکن یہ جو بتدریج ایک عمل ہے اس کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا صحافی تنظیموں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ صحافت اب کس رخ پہ جا رہی ہے، صحافت جو ہے اس میں صحافی کردار کیا ادا کر رہا ہے جس پہ وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ کیا وہ اپنی خبر کو واقعی اتنا میچور کر چکا ہے کہ کسی کے خلاف جو اگر وہ خبر فائل کر رہا ہے تو خبر سے زیادہ کیا کہیں وہ کوئی پرسنل اپنی اس کے ساتھ کوئی غصہ نکال رہا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے خام خواہ، یا اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ اپنی خبر کو معتبر کیوں نہیں بنا رہا۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہمیں یا ہماری صحافی تنظیموں کو پہلے تو ایسی ورکشاپس کا، ایسے سیمینارز کا، ایسی ٹریننگ پروگرامز رکھنے چاہیے جس میں صحافت اب عملی طور پہ جو رخ اختیار کر چکی ہے اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے دیگر جتنے بھی طبقات ہیں، ہمارے وکلاء ہیں یا دوسرے تاجر ہیں یا دوسرے لیبر کے شعبے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی ہمیں اب پرسنلی جو ہے جو ہماری تنظیم ہے ان کو روابط بڑھانے چاہیے کہ اگر کہیں وہ کوئی ہمیں واقعی ہم زیر عتاب آتے ہیں کسی پالیسی کے تحت یا پالیسی کے بغیر بھی، تو وہ ہمارے لیے آواز بھی اٹھائیں۔ ابھی جیسے آپ نے ارشد ملک کا تذکرہ کیا ہے تو یہ صحافی تنظیمیں تھیں جن نے اتنا زور لگایا اور اس کو وہ الحمدللہ خیر و عافیت سے بازیاب ہوا، لیکن باقی معاشرے کی تنظیموں کی جانب سے ہمیں وہ رسپانس نہیں ملا جو ہونا چاہیے۔ اس طرف توجہ دی جانی چاہیے، حکومت کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، صحافتی تنظیموں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، مالکان کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، اور ہم جو کالم لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں اخبارات میں، یا جو ہم پروگرامز کرتے ہیں جیسے یہاں بیٹھ کے آپ کے پاس کر رہے ہیں، یہاں سے بھی ہمارے میسج جانا چاہیے گورنمنٹس کو کہ بھئی وہ ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں اور ہماری سیکیورٹیز کو یقینی بنائیں، اور ہماری جو
جاب سیکورٹیز ہیں اس کو بھی یقینی بنایا جائے. اس طرح یہ ایک بتدریج عمل ہے اور امید ہم کرتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اب جیسے آواز اٹھائی جا رہی ہے، آواز ہر انسان اٹھا رہا ہے، لیکن اس آواز اٹھانے کو بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ بے لگام طریقے سے نہیں آواز اٹھانی چاہیے کہ بجائے فائدے کہ ہم منفی سائڈ پہ چلے جائیں، ہم کوئی ایسی بھی آواز نہ اٹھائیں جس سے دیگر طبقات کی جو ہے نا ہم بےزتی کر دیں یا ان کی انا کو خواہ جگا دیں. تو ایک طریقہ کار متعین ہونا چاہیے صاف ستھرے سلجھے انداز میں. میں بھی مفتی صاحب کی طرح پر امید ہوں کہ ہم جلد ہی جو ہے نا ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور قابو پانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. بہرحال اس عمل کو جاری ساری رہنا چاہیے اور بالکل مایوسی نہیں ہے. تکلیف دہ مراحل سے بہت زیادہ گزر بھی رہے ہیں، لیکن ایک اچھے مستقبل کی امید بھی ہے. بہت شکریہ جناب مظہر خان صاحب. ایک کیونکہ آپ عہدے پہ فائز ہیں تو بڑا سخت سوال بھی ہے کہ ہماری جو یو جی ایز ہیں، چاہے وہ چھوٹی یو جی ایز ہو یا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ کہ عام صحافی کے خلاف ہونے والے کسی بھی قسم کے مظالم اور اس قسم کی حیثیت کرنے کی کارروائی ان تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. تو دوسری طرف یہ بھی الزام آتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی یو جی ایز ہیں، یہ صرف ایک بڑے یو جی ایز کے تحفظ کے لیے چھوٹا صحافی یا چھوٹے اداروں میں کام کرنے والا صحافی جو ہے اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہیں. اس کا مقصد سے جواب اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے جی، یہ ہے فیل کرنے کی بات. میرے خیال سے ظاہری بات ہے جتنا بڑا نام ہوگا اتنی بڑی خبر. اب نیشنل لیول کا اگر کوئی بندہ مس ہوتا ہے تو وہ اتنی بڑی خبر ہوگی. ڈیفینیٹ بات ہے کہ کہیں سندھ میں کہیں دور یا ساؤتھ پنجاب میں کسی گاؤں میں اگر کوئی صحافی کا ایشو آتا ہے اس کو وہاں تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو کھلے دل سے ہمیں ماننا چاہیے کہ اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بندے کا، جیسے اسلام آباد میں یا کراچی کا چھوٹا سا واقعہ بھی ایک نیوز آئٹم بن جاتا ہے، تو اسی حساب سے جو لیاقت پور ہے، رحیم یار خان ہے، کہ یہ ساؤتھ پنجاب کی ایک مثال ہے. یا ہم اندرون سندھ لے لیتے ہیں یا بلوچستان شہر میں بھی ہو، بڑے شہروں میں بھی چھوٹے تو ظاہری بات ہے اس میں ایک اس کا وہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہو، ملتان یونین آف جرنلسٹ ہو، وہ اس حوالے سے بڑا فوکس ہیں اور جو اس کی انٹینسٹی ہے اسی کے حساب سے وہ ریئیکشن بھی دیتے ہیں، اسی حساب سے پروٹیسٹ کی کال بھی دیتے ہیں، اسی حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. 100% تو ہم آپ نہیں کہہ سکتے کہ آئیڈیل کوئی سچویشن ہے. ڈیفینیٹ بات ہے ان میں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے، اس میں بہتری لانا مقصود ہے. اسی کے لیے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایپ جو لائی جا رہی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی وہ تو دیر آیا درست آیا کی بات ہے کہ کمیونیکیشن بہتر ہو، آپس کی جڑت بہتر ہو، اس میں چیزیں زیادہ بہتر انداز سے ہو سکیں. ڈیفینیٹ بات ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. لیکن ملتان یونین آف جرنلسٹ کو 2 سے 3 ایسے واقعات ملتان جیسے شہر میں جہاں پہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کسی کے پاس جو خدا نخواستہ ملکی مفاد کے خلاف ہو یا کوئی ایسے جس کو آپ سیکیورٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کوئی ایشو والی خبر ہو، کوئی ایسی خبر دینے والی پوزیشن میں نہ یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے جو اس کے متعلق کوئی رپورٹنگ کرتا ہو. ایک چھوٹی سی عوام کی آگاہی کے لیے، ہمارے صحافیوں کی آگاہی کے لیے آپ انفارم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے اینکرز تھے، بڑے مین اسٹریم میڈیا میں کام کرنے والے بے روزگار ہو گئے یا کر دیے گئے، اب اپنے ڈیجیٹل چینل کوئی بنا کے یوٹیوب چینل ہے، کوئی سوشل میڈیا کے چینل ہے، اپنا بھی دعویٰ کرتے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، روزی روٹی کما رہے ہیں. تو کیا ایم یو جی ایز یا جو ہماری فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے آج بھی وہ ممبر ہیں یا ان کو کٹ آف کر دیا گیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کو اس کو بطور جرنلسٹ تسلیم کی ہے؟ نہیں بالکل. اس دفعہ جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا اجلاس تھا اسلام آباد، جی پی ایف یو جے کا، اس وقت بی ڈی ایم کہتے ہیں اس کو، مفتی صاحب کو بخوبی اندازہ 2 سال کے بعد 2 سالہ ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں الیکٹڈ لوگ مختلف جو یو جے ایس کے ڈیلیگیٹس ہیں وہ وہاں شرکت کرتے ہیں. اس بی ڈی ایم میں جو اس حوالے سے باقاعدہ بیسک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو پی ایف یو جے نے میڈیا تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا حصہ بنانے کے لیے آئین میں یا جو قانون انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے آئین کے پی ایف یو جے کا، اس میں تبدیلی لانے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. ماشاء اللہ. باقاعدہ ڈیجیٹل میڈیا کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں.
اور इसमें दूसरी को राय नहीं। उसका जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो उसका एक पैरामीटर्स हैं कि वो इन पैरामीटर्स पर पूरा उतरे तो उनको उस कैटेगरी में PFUJ फॉल करेगा, उस पर वर्क हो रहा है। जो कानून दान है मुख्तलिफ, उनसे भी मदद ली जा रही है। एक आइनी कमेटी नासिर जैदी साहब हैं जिन्होंने अयूब और ज़िया के मार्शाल्लाह में कोड़े भी खाए थे, मुल्तान में ही कोड़े खाए थे उन्होंने, तो उनकी सरबराही में कमेटी बनी हुई है, वो इस पर वर्क कर रही है। मुख्तलिफ जो कानून दान हैं उनसे भी रब्ते हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो डिजिटल जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन सब को एक लेकर ना जी बाकायदा इसमें आइन में तरमीम की जा रही है। उसके समझ लें आपके जो उसके एक शिक्के हैं वो बन रही हैं। जो बेसिक है कि उसको डिजिटल मीडिया को PFUJ ने अपना हिस्सा तस्लीम कर लिया, ये इसका वो असूली फैसला हो गया है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा आखिरी मुख्तसर जवाब देना है कि हम गुज़श्ता एक दहाई से ज़्यादा मुल्तान प्रेस क्लब के हवाले से जो घुसपैठिए जिनको हम कहते हैं नाम आमिल गैर आमिल साथियों को मेंबरशिप दी गई है और उस आग में वो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। क्या फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है गुज़श्ता एक दहाई से ज़्यादा इस बारे में कोई लायामल नहीं बना सकी कि कोई भी प्रेस क्लब जो है या कोई भी निजी लेवल पे इस किस्म के क्रिमिनल लोगों को या नॉन आमिल साथियों को मेंबर नहीं बना सकती, या आपकी इन पर्सन तो एक्टिविटी रहती है PFUJ के लेवल पे भी ऐसा कोई है नहीं। PFUJ और जो प्रेस क्लब हैं ये दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। मकसद तो साथियों को हाँ, प्रेस क्लब लोकल होता है, जो यूजे होती है वो PFUJ का हिस्सा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि होना चाहिए, इसमें दूसरी को राय नहीं है। जैसे अब MUJ की लिस्ट है, ये MUJ की लिस्ट यहाँ का जनरल सेक्रेटरी जैसे मैं हूँ जी बिल्कुल, मैं जारी नहीं कर सकता, मैं जारी नहीं कर सकता। मैं उस लिस्ट को बनाकर उसमें जो पिछले एसोसिएट है उसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, फेडरल के पास, हम उनको भेजते हैं, वहाँ से अप्रूव्ड होकर जो लिस्ट आती है वो लिस्ट इलेक्शन वाली होती है और वो डायरेक्ट इलेक्शन कमेटी को भेजते हैं। उसमें जो बॉडी होती है उसका कोई किरदार नहीं होता। बदकिस्मती है कि वो प्रेस क्लब में वो नहीं है सी, शायद कुछ फ्यूचर में आकर इसमें बेहतरी लाई जा सके कि प्रेस क्लब्स का जो पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है उसको भी किसी ज़ाब्ते में लाकर उसको भी फेडरल यूनियन तर्ज पर कोई उसमें कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए। अदरवाइज़ ये दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, ये एक दूसरे से टच नहीं है, दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का, हम उनके मशहूर हैं इस अहम टॉपिक पर, उन्होंने बहुत वक्त दिया। ये वक्त है पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का। पाकिस्तान में जैसा कि हमारे मेहमानों ने बताया कि सहाफ़त और सहाफ़ी इंतहाई नाज़ुक मराहिल से गुजर रहे हैं, उन्हें एक वक्त में मुतअद्दिद महाजों से लड़ना पड़ रहा है। सबसे जो नाजुक मसला है माशियात का है, उन्हें अपनी रोजी रोटी और घर का सर्कल चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पेश करनी पड़ी है। लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, जो रोज़गार में काम कर रहे हैं उनको आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त नहीं है। कहीं इदारों की तरफ से कदगन लगाया जाता है तो कहीं हुक्मरानों की तरफ से पीका एक्ट का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदालतें, जहाँ एक वो वक्त भी था पाकिस्तान में टमाटर के रेट के तयन के लिए भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई जाती थी, दूसरी तरफ सहाफ़ियों के अगवा, उनको लापता करने, गायब करने, उन पर मुकदमात, मज़ालिम, उनको कैदोबंद की सोचते थे, वहाँ इस बारे में हमारी अदालतें हों या ऐवान हुक्मरानों हो या दीगर इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है उनके हकूक़ के लिए, उनके मज़ालिम से बचाव के लिए। उम्मीद करते हैं दीगर अक़वाम आलम की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों को आज़ादी इज़हार राय का पूरा मौका दिया जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की में ये लोग पहले की तरह, हमेशा की तरह, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पाकिस्तान में सहाफ़ी भी दो यूनिफॉर्म सोल्जर हैं जो बग़ैर किसी हुकूमती मराद के इस मुल्क की सरहदों, अंदरून बरून सरहदों में बुराइयों के हवाले से, ज़ालिम के हवाले से लड़ते रहते हैं और उस लड़ते लड़ते बहुत सारे हमारे दोस्त शहीद भी हो चुके हैं। उनकी शहादत को, अज़मत को सलाम आज के दिन के हवाले से सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त सामने बेहतर होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔